بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خراسان کا عقاب، اسلام کے نامور جنرل قتیبہ بن مسلم کی داستان جہاد، ایپیسوڈ 15۔ ایک رات مرو میں ایک سایہ دور ہٹتا چلا جا رہا تھا۔ اگرچہ قلعے کے دروازے بند تھے اور حالات کے پیش نظر شہر کا دفاع سب سے زیادہ چوکس تھا، لیکن وہ پھر بھی شہر سے نکل آیا تھا۔ شہر سے نکلنے کے لیے اس نے نہایت ہی عجیب تدبیر کی تھی۔ یہ تدبیر عجیب اس لیے تھی کہ شہر سے باہر نکلنے کا جو طریقہ اس نے اختیار کیا تھا وہ نہایت ہی خطرناک تھا۔ اس نے اس سخت پہرے میں فصیل کے ساتھ رسہ لٹکایا اور دیوار کی دوسری طرف اتر گیا۔ اس نے رسہ اس جگہ لٹکایا تھا جہاں کافی اندھیرا تھا، اس لیے اس کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکا تھا، اور اس کی دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ اس نے کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ دیوار سے اترنے کے بعد اس نے رسہ اسی جگہ لٹکا رہنے دیا اور شہر سے دور ایک قصبے کی طرف چل دیا۔ یہ قصبہ شہر سے چند میل کے فاصلے پر تھا۔ وہ پیدل ہی چلا جا رہا تھا اور اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ اسے واپس آنے کی بھی جلدی ہے۔ وہ چند قدم چلنے کے بعد پیچھے مڑ کر ضرور دیکھ لیتا، لیکن ایسا کرتے ہوئے اس کی رفتار کم نہیں ہوتی تھی۔ کافی دیر چلنے کے بعد وہ قصبے کے قریب پہنچ گیا۔ یہ قصبہ ایک ریتیلے علاقے میں تھا، اس لیے قصبے کے مکانات کافی دور سے ہی نظر آ جاتے تھے۔ رات کے اندھیرے میں جب چاند بھی پوری طرح نہیں نکلا تھا، یہ مکانات سیاہ بھوت لگتے تھے۔ قصبے کے قریب پہنچ کر وہ رک گیا۔ کچھ دیر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد وہ ریت کے ایک ٹیلے کی اوٹ میں ہو گیا تھا۔ وہ کافی دیر اسی ٹیلے کے پیچھے چھپا رہا جب الو کے بولنے کی آواز سنائی دی تھی۔ اس صحرا میں الو کی آواز سنائی دینا عجیب محسوس ہوتا تھا، اس لیے وہ شخص ایک دم چونک گیا۔ کچھ دیر بعد جب الو کی آواز دوبارہ سنائی دی تو وہ شخص ٹیلے کی اوٹ سے نکلا اور ٹیلے پر چڑھ گیا۔ یہ ٹیلا قدرے اونچا تھا۔ ٹیلے پر چڑھنے کے بعد اسے ٹیلے سے دور دو سائے دکھائی دیے۔ ٹیلے کی اوٹ سے آدھا چاند جھانک رہا تھا۔ ٹیلے پر چڑھنے کے بعد اس شخص نے اپنے آپ کو اس طرح کھڑا کر دیا کہ اس کے بازو کندھوں کے متوازی فضا میں اٹھے ہوئے تھے، اور دور کھڑے دونوں سائیوں کے لیے چاند اس کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ ہوا قدرے تیز چل رہی تھی جس سے ٹیلے پر کھڑے آدمی کے سیاہ کپڑے پھڑ پھڑا رہے تھے، اور دیکھنے والوں کو وہ سیاہ لبادے میں لپٹا ہوا بھوت نظر آ رہا تھا۔ اگرچہ چاند کی روشنی پھیلی ہوئی تھی، لیکن اس کے خد و خال نمایاں نہیں تھے۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ چاند کی طرف اس کی پیٹھ تھی۔ اس نے فضا میں معلق اپنے بازوں کو اوپر اٹھایا اور انہیں سر سے اوپر لے گیا، اور پھر انہیں ڈھیلا چھوڑ دیا۔ جیسے ہی اس کے بازو دوبارہ اصلی حالت میں آئی تھی، وہ ٹیلے کے پیچھے اتر گیا۔ یہ کوئی اشارہ تھا جو اس نے ٹیلے کے سامنے موجود آدمیوں کو دیا تھا۔ یہ اشارہ پاتے ہی وہ دونوں آدمی ٹیلے کے پچھلی طرف چلے گئے، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس بات پر انہیں حیران ضرور ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا لگتا تھا کہ جیسے انہیں اسی بات کی توقع تھی کہ وہ اکیلا شخص ٹیلے کے پیچھے نہیں ہوگا۔ ان دونوں نے اس شخص کو ڈھونڈنے کے بجائے ٹیلے کے پیچھے زمین کو دیکھنا شروع کر دیا۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ ریت میں کوئی چیز تلاش کر رہے ہوں۔ جس وقت وہ ریت میں کوئی چیز تلاش کر رہے تھے، سیاہ لباس والا شخص واپس مرو کی طرف جا رہا تھا۔ اگرچہ اس کی رفتار خاصی تیز تھی، لیکن اس کی چال سے ایسے لگتا تھا جیسے اسے یقین ہو کہ کوئی اس کا پیچھا نہیں کرے گا۔ وہ جس طرح قلعے سے باہر آیا تھا اسی طرح قلعے میں دوبارہ چلا گیا۔ اسے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ دونوں آدمی جو ریت میں کچھ تلاش کر رہے تھے کافی دیر تک اپنی کوششوں میں لگے رہے۔ آخر تھوڑی دیر بعد انہیں وہ چیز مل گئی جس کو وہ تلاش کر رہے تھے۔ یہ چمڑے کی ایک تھیلی تھی جس کے چاروں کنارے مضبوطی سے سلے ہوئے تھے۔ اس کی موٹائی سے لگتا تھا کہ اس کے اندر کوئی چیز موجود ہے۔ ان میں سے ایک نے اس تھیلی کو اپنی جیب میں ڈالا اور دونوں قصبے کی طرف چل پڑے۔ قصبے میں پہنچ کر انہوں نے قصبے کے سب سے بڑے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ یہ گھر صرف ایک کمرے پر مشتمل تھا اور قصبے کے دوسرے گھروں سے قدرے علیحدہ بھی تھا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھل گیا اور وہ دونوں اندر چلے گئے۔ اندر داخل ہو کر ان میں سے ایک نے دروازہ بند کر دیا۔ ابھی وہ دروازہ بند کر کے مڑا ہی نہیں تھا جب اسے دروازہ کھولنے والے نے مخاطب کیا، زبیر، وہ امانت لے آئے ہو؟ یہ دروازہ کھولنے والے کی آواز تھی۔ وہ ایک عمر رسیدہ شخص تھا، اس لیے اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ ہاں محترم بزرگ، یہ زبیر کی آواز تھی۔
اللہ تجھے جزا دے، تو نے بہت نیک کام کیا ہے۔ یہ اسی عمر رسیدہ شخص کی آواز تھی۔ مجھ سے زیادہ جزا کا حقدار مصنع ہے۔ زبیر نے مسکرا کر اپنے ساتھی کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں مجھے اندازہ ہے، عمر رسیدہ شخص نے کہا۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ زیادہ بولنے کا عادی نہیں ہے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ دوبارہ بولا، اب بہتر یہی ہے کہ تم وہ امانت میرے حوالے کر دو اور اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ نئی ہدایت میں صبح تمہیں دوں گا۔ اس کی بات سن کر زبیر نے اپنی جیب سے وہ تھیلی نکالی اور عمر رسیدہ شخص کے حوالے کر دی۔ اس کے بعد وہ دونوں چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد اس نے تھیلی کو چاک کر کے کھول دیا۔ اس کے اندر سے ایک کاغذ نکلا جو لمبائی میں کافی بڑا تھا اور اس کو کئی تہوں میں لپیٹ کر تھیلی میں سیا گیا تھا۔ اس نے کاغذ کو کھولا، اس پر ایک تحریر درج تھی۔ اس نے تحریر پڑھنی شروع کر دی۔ جوں جوں وہ تحریر پڑھتا جا رہا تھا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھرتی آ رہی تھی۔ اگلے دن ابھی سورج مکمل طور پر نکلا بھی نہیں تھا جب قتیبہ نے زرار بن حسین اور ابو موسیٰ کو بلوا لیا۔ جلد ہی دونوں آ گئے۔ وہ دونوں سفر کی تیاری مکمل کر کے آئے تھے۔ اے ابو موسیٰ، کیا تو سفر کے لیے تیار ہے؟ قتیبہ بن مسلم نے مسکرا کر ابو موسیٰ سے سوال کیا۔ ہاں اے امیر، میں سفر کے لیے ہر طرح سے تیار ہوں، ابو موسیٰ نے جواب دیا۔ اور تو ابن حسین؟ قتیبہ بن مسلم نے زرار بن حسین سے سوال کیا۔ ابن مسلم، تجھے مجھ سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہے، زرار بن حسین نے مسکرا کر جواب دیا تو قتیبہ بھی مسکرا دیا۔ تم دونوں کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ سفر تم دونوں کی زندگی کا آخری سفر بھی ہو سکتا ہے۔ قتیبہ بن مسلم نے دونوں سے کہا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم بچ نکلو اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ، اور اس بات کی ہمیں ضرورت ہے کہ تم دونوں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ، بلکہ زندہ و سلامت واپس بھی پہنچ جاؤ، کیونکہ تم دونوں جانتے ہو کہ تمہارے جیسے سپوت خال خال ہی پیدا ہوتے ہیں۔ قتیبہ کی یہ بات سن کر وہ دونوں مسکرا دیے۔ اس مہم کی کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ تم اپنے دماغوں کو کس حد تک چوکس رکھتے ہو اور اپنی عقل کو کس طرح استعمال کرتے ہو۔ اور ہاں، ایک بات کا خیال رکھنا کہ کبھی بھی اپنے آپ کو خود ہلاکت میں نہ ڈالنا۔ میں جہاں تمہیں بھیج رہا ہوں وہاں تمہاری ہلاکت کے لیے دشمن نے بڑے ہی دل فریب پھندے تیار کر رکھے ہیں۔ اے مسلم کے بیٹے، اگر تو نے ہم پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے تو ہم کبھی بھی تیرے اعتماد کو پامال نہیں ہونے دیں گے، اور جہاں تک ہماری مہم کی کامیابی کا دار و مدار ہے تو اللہ ہماری مدد کے لیے موجود ہے، زرار بن حسین نے کہا۔ ابن حسین، کیا تجھے اللہ کی مدد پر اتنا ہی یقین ہے جتنا کہ تو کہہ رہا ہے؟ قتیبہ بن مسلم نے عجیب سے انداز میں سوال کیا۔ ہاں مسلم کے بیٹے، زرار بن حسین نے جواب دیا، لیکن یہ یاد رکھنا کہ اللہ کبھی تیری مدد نہیں کرے گا اس وقت تک جب تک کہ تو اپنے مقصد کے لیے اپنی جان بھی لڑا نہیں دے گا، اور اگر تو اپنے مقصد کے لیے جان لڑا دینے سے بھی گریز نہیں کرے گا تو یہ اللہ ہی ہوگا جو تیری جان کی حفاظت کرے گا۔ اور اگر تم صرف اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تیری مدد کرے گا ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ گیا تو مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میرا ایک ایک سانس ہے، تو کبھی بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ تو نے بالکل ٹھیک کہا ابن مسلم، لیکن کیا تجھے میرے جذبے پر شک ہے؟ زرار بن حسین نے سوال کیا۔ مجھے تیرے جذبے پر شک نہیں، لیکن تیرے اچھے برے کے بارے میں تجھے آگاہ کرنا میرا فرض ہے، کیونکہ مجھے تیرا امیر بنایا گیا ہے، قتیبہ بن مسلم نے جواب دیا۔ قتیبہ بن مسلم نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ بحیثیت امیر اپنی رعایا کے ہر اچھے برے کا خیال رکھنا اس کی ذمہ داری تھی۔ وہ ان حکمرانوں میں سے نہیں تھا کہ جن کے پاس حکومت آتے ہی ان کی آنکھیں ہی بدل جاتی ہیں۔ انہیں یہ بھی معلوم نہیں رہتا کہ ان کے زیر سایہ پلنے والی رعایا کی اخلاقی حالت کیا ہے۔ وہ صرف اسی میں خوش ہوتے ہیں کہ ان کے پاس حکومت ہے اور دن رات سلام کرنے کے لیے باڈی گارڈز اور نوکر چاکر موجود ہیں۔ انہیں اس بات کی بھلا پرواہی کیا ہو سکتی ہے کہ کسی قوم کی ترقی کے لیے سب سے اہم چیز اس قوم کی اخلاقی حالت ہے، اور نہ ہی وہ اس بات کو جانتے ہیں، اور یہ بات آج کے دور میں ایک مرض کی حیثیت اختیار کر گئی ہے۔ آج کے دور میں جب ہماری قوم کی اخلاقی حالت دن بدن خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے، اور یہ ہمارے حکمرانوں کا اولین فرض ہے کہ
وہ قوم کی اخلاقی حالت کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کریں۔ تم دونوں تھوڑی دیر تک روانہ ہو جاؤ اور ہر حال میں میری ہدایت پر عمل کرنا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ آنکھیں مسلسل ہماری نگرانی کر رہی ہیں، اور مجھے یہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ تمہارا پیچھا ضرور کیا جائے گا۔ اگر تمہیں راستے میں کوئی خطرہ محسوس ہو تو سب سے پہلے اس خطرے کو تلف کرنا۔ یہ ذہن میں رکھو کہ اب تک جتنی بھی جاسوسی مہمات بھیج چکے ہیں، یہ ان میں سے سب سے پیچیدہ، مشکل اور اہم مہم ہے۔ قتیبہ بن مسلم نے انہیں کہا، ہمیں اس بات کا احساس ہے مسلم کے بیٹے، ابو موسیٰ نے کہا۔ کچھ مزید گفتگو کے بعد قتیبہ بن مسلم نے انہیں رخصت کر دیا۔ جس وقت قتیبہ بن مسلم زرار بن حسین اور ابو موسیٰ سے گفتگو کر رہا تھا، اس وقت مرو سے کچھ دور قصبے میں اس بوڑھے کے پاس زبیر اور مثنیٰ موجود تھے۔ وہ عمر رسیدہ شخص زبیر اور مثنیٰ سے کہہ رہا تھا، آج کسی بھی وقت 2 گھڑ سوار مرو سے نکلیں گے، ان کا رخ بصرہ کی طرف ہوگا، تم دونوں ان کی آخری منزل تک ان کا پیچھا کرنا ہے۔ یعنی بصرہ تک؟ زبیر نے سوال کیا۔ نہیں، اس آخری منزل تک جہاں تک وہ جائیں گے، اور واپسی پر بھی تم نے ان کی مکمل نگرانی کرنی ہے، عمر رسیدہ شخص نے انہیں کہا۔ لیکن اس نگرانی سے ہمارا کیا مقصد ہوگا؟ مثنیٰ نے سوال کیا۔ ہم نے صرف یہ جاننا ہے کہ آیا وہ بصرہ ہی جاتے ہیں یا ان کا کوئی اور مقصد بھی ہے، کیونکہ ہمیں ملنے والی اطلاعات کے مطابق ان دونوں قاصدوں نے بصرہ جانا ہی نہیں، وہ راستے ہی سے کہیں اور چلے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا بصرہ جانا کوئی چال ہے؟ زبیر نے پوچھا۔ ہاں، یوں ہی سمجھ لو، عمر رسیدہ شخص نے جواب دیا۔ مزید کچھ ہدایات کے بعد اس عمر رسیدہ شخص نے زبیر اور مثنیٰ کو رخصت کر دیا۔ جب سورج تھوڑا اوپر آ گیا اور اس کی تمازت صحرا کو جلا دینے لگی تو مرو سے 2 گھڑ سوار نکلے۔ انہوں نے منہ اور سر کے گرد کپڑے لپیٹے ہوئے تھے، اس لیے ان کے چہرے نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس کے گھوڑوں کی پیٹھ پر سامان بندھا ہوا تھا، جس سے لگتا تھا کہ وہ کسی لمبے سفر پر جا رہے ہیں۔ ان کا رخ بصرہ کی طرف تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے سفر پر روان تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ مرو سے کافی دور پہنچ کر بھی انہوں نے آپس میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ اگرچہ وہ ایک ساتھ ہی سفر کر رہے تھے، لیکن ان کے انداز سے لگتا تھا کہ جیسے انہیں ایک دوسرے سے کوئی سروکار نہ ہو۔ وہ آہستہ آہستہ سفر کر رہے تھے اور ان کے انداز سے کوئی جلدی نہیں ظاہر ہو رہی تھی۔ سورج سر پر آنے تک وہ مرو سے بہت دور نکل آئے تھے۔ سورج سر پر آ جانے کی وجہ سے گرمی بہت زیادہ ہو گئی تھی اور صحرا کی ریت جلنے لگی تھی۔ گرمی کی شدت دیکھتے ہوئے ان دونوں نے گھوڑے روک لیے۔ وہ کسی پناہ کی تلاش میں تھے تاکہ دوپہر کا وقت گزار سکیں۔ آخر تھوڑی سی تلاش کے بعد وہ ایک پناہ گاہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ صحرا میں ایک پتھریلی چٹان تھی جو اوپر سے آگے کو جھکی ہوئی تھی۔ دونوں نے اس کے نیچے اپنے گھوڑے روک لیے۔ وہ گھوڑوں سے اتر آئے۔ انہوں نے گھوڑوں کو باندھا نہیں بلکہ کھلا رہنے دیا۔ شاید وہ جانتے تھے کہ گھوڑا اپنے مالک سے وفاداری کرنا خوب جانتا ہے۔ دونوں نے اپنے اپنے گھوڑوں کو خوراک ڈالی اور کچھ دیر بعد ریت پر لیٹ گئے۔ انہوں نے اب بھی ایک دوسرے سے بات نہیں کی تھی اور نہ ہی انہوں نے اپنے سر اور منہ کے گرد لپٹے ہوئے کپڑے اتارے تھے۔ جلد ہی وہ دونوں سو گئے اور انہیں اپنے ارد گرد کا کوئی ہوش نہ رہا۔ انہیں سوئے ہوئے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ 2 اور گھڑ سوار اسی جگہ آ کر رک گئے۔ اپنے گھوڑوں سے اتر آئے اور پہلے دونوں مسافروں کی سامان کی تلاشی لینے لگے، لیکن اس سامان میں انہیں کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ اور کوئی چیز نہ مل سکی۔ وہ دونوں سامان کی تلاشی سے فارغ ہو کر اسی طرف چلے گئے جہاں سے آئے تھے۔ ان دونوں نے اپنے چہرے سیاہ نقابوں میں ڈھانپے ہوئے تھے۔ ان کے حلیوں سے لگتا تھا کہ وہ صحرا کے پیشہ ور ڈاکو ہیں، لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ اگر وہ صحرا کے پیشہ ور ڈاکو ہوتے تو کبھی بھی اس طرح خاموشی سے واپس نہ چلے جاتے۔ کافی دیر سونے کے بعد مرو سے آنے والے سوار نیند سے بیدار ہوئے۔ یہ عصر کی نماز کا وقت تھا۔ عصر کی نماز پڑھ کر وہ آگے نکلنے کی تیاری کرنے لگے۔ جب وہ آگے جانے کے لیے گھوڑوں پر بیٹھنے لگے تو ان دونوں میں سے ایک چونک پڑا۔ اس نے اشارے سے اپنے دوسرے ساتھی کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس اشارے پر ساتھی نے ریت کو غور سے دیکھا تو وہ بھی حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ ریت پر اس طرح پاؤں کے نشان تھے جیسے یہاں کافی دیر تک کچھ لوگ چلتے رہے ہوں، اور یہ نشان صرف اس جگہ کے گرد تھے جہاں ان کے گھوڑے کھڑے تھے۔ انہوں نے غور سے دیکھا تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ نشان اسی طرف سے آ رہے تھے جس طرف سے وہ دونوں آئے تھے۔
دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا دیے۔ ان کی مسکراہٹ کا پتہ ان کی آنکھوں کے سکڑنے سے چلتا تھا، کیونکہ ان کا باقی منہ کپڑے میں لپٹا ہوا تھا۔ ان دونوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں کوئی فیصلہ کیا اور پھر وہ دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ اب ان کی رفتار پہلے سے بھی زیادہ سست تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ خود ہی مزید آہستہ جا رہے ہوں، یا پھر انہیں بصرہ پہنچنے کی کوئی جلدی ہی نہیں تھی۔ باقی تمام دن اور رات کا ایک پہر وہ چلتے رہے۔ ابھی تک ان کا تمام سفر صحرا میں ہی ہوا تھا، لیکن رات کا اندھیرا بڑھنے کے ساتھ ساتھ صحرا کے آثار ختم ہوتے جا رہے تھے اور پہاڑی علاقہ شروع ہو رہا تھا۔ جب چاند مکمل طور پر سر پر آ گیا اس وقت صحرا ختم ہو چکا تھا۔ اب ان کے راستے کے دونوں طرف بلند پہاڑ تھے۔ یہ پہاڑ سرسبز بھی نہیں تھے اور نہ ہی چٹیل تھے، ان پر چند انچ لمبی گھاس اگی ہوئی تھی، جبکہ حیران کن بات یہ تھی کہ ان پہاڑوں پر گھاس کے علاوہ کوئی پودا نظر نہیں آتا تھا۔ آسمان کی اوٹ سے آدھا چاند جھانک رہا تھا، اس کی روشنی پہاڑوں پر گر کر ان کو منور کر رہی تھی۔ اگرچہ ماحول پر اندھیرے کا راج تھا اور اس اندھیرے کو چاند کی روشنی پانے میں ناکامی ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ دونوں اس علاقے کی خوبصورتی کو محسوس کیے بغیر نہ رہ سکے۔ جب رات کافی گہری ہو گئی تو انہوں نے اپنے گھوڑے روک دیے اور ایک پہاڑ کی اوٹ میں سونے کا اہتمام کرنے لگے۔ ابھی وہ دونوں اپنے اپنے بستر بچھا کر فارغ ہوئے ہی تھے جب وہ گھوڑ سوار ان کے سامنے آ کر رک گئے۔ چاند کی مدھم روشنی میں ان کے صرف قد و قال ہی واضح تھے۔ یہ صرف اتنا پتہ چلتا تھا کہ انہوں نے منہ پر کپڑے لپیٹ رکھے ہیں، جن کا رنگ یا تو کالا تھا یا پھر بہت گہرا، کیونکہ اندھیرے میں وہ کالے ہی لگ رہے تھے۔ وہ دونوں گھوڑ سوار گھوڑوں سے اتر آئے۔ دوستوں، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ ان دونوں سواروں میں سے ایک نے کہا۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا جیسے وہ بھی بہت دور سے سفر کرتے آ رہے ہوں اور اب سفر میں کچھ لوگوں کو مل کر بہت خوش ہوئے ہوں۔ لیکن ان دونوں کو اس وقت حیرانی ہوئی جب پہلے آنے والے سواروں میں سے کسی نے کچھ نہ کہا۔ دوستوں، میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے، اسی سوار نے حیرت زدہ انداز میں کہا، لیکن پہلے والے سوار پھر بھی خاموش رہے۔ کیا تم ہمارے ساتھ سفر کرنا پسند کرو گے؟ دوسرے سوار نے پوچھا، لیکن اسے بھی اس بات کا کوئی جواب نہیں ملا۔ اب تو ان دونوں کی حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ وہ کوئی فیصلہ نہ کر پائے تھے کہ اس صورتحال میں انہیں کیا کرنا چاہیے۔ ابھی وہ کسی ممکنہ قدم کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے اور پھر کچھ اور سوار وہاں آ گئے۔ نئے آنے والے سوار سیاہ لباس میں ملبوس تھے۔ انہوں نے آتے ہی درمیان میں آنے والے دونوں سواروں کو گھیرے میں لے لیا۔ ان دونوں کو باندھ دو، سیاہ لباس میں ملبوس ایک شخص نے درمیان میں آنے والے کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ چنانچہ ان دونوں کو باندھ دیا گیا۔ اس دوران ان دونوں نے کوئی مزاحمت نہ کی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ سب کچھ بے سود ہوگا۔ جب ان دونوں کو باندھ دیا گیا تو وہ شخص گھوڑے سے اتر کر ان دونوں کے پاس آیا اور جھک کر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے ان دونوں میں سے ایک کے سر سے کپڑا ہٹایا اور غور سے اس کی طرف دیکھا۔ شاید وہ چاند کی مدھم روشنی میں پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر اس نے دوسرے سوار کے سر پر لپٹا ہوا کپڑا اتارا اور اس کی شکل کو غور سے دیکھتے ہوئے بولا، تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام زبیر ہے، وہ بولا۔ اور تمہارے اس ساتھی کا نام کیا ہے؟ اس شخص نے زبیر سے ہی دوبارہ سوال کیا۔ اس کا نام مثنیٰ ہے، زبیر نے جواب دیا۔ یہ دونوں زبیر اور مثنیٰ ہی تھے۔ انہیں اس عمر رسیدہ شخص نے یہ کام سونپا تھا کہ مرو سے نکلنے والے قاصدوں کا پیچھا کریں اور ان کی آخری منزل تک اور پھر آخری منزل سے واپسی تک غیر محسوس انداز میں ان کے ساتھ سائے کی طرح لگے رہیں۔ لیکن یہ ان دونوں کی بدقسمتی تھی کہ مرو سے نکلنے والے قاصد، جو کہ ابو موسیٰ اور زرار بن حسین جیسے جہاندیدہ آدمی تھے، ہر طرح سے چوکس ہو کر مرو سے نکلے تھے۔ ان دونوں کو قتیبہ نے جو کام سونپا تھا اس کی احسن تکمیل کا دار و مدار اسی بات پر تھا کہ وہ کسی بھی لمحہ غفلت نہ برتیں۔ شاید ان سے کوئی بھول ہو جاتی، لیکن قتیبہ نے انہیں راستے کے خطرات سے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے قتیبہ کو پہلے ہی سے علم تھا کہ اس کے قاصدوں کا پیچھا کیا جائے گا، لیکن یہ صرف اس کا اندازہ ہی تھا جو کہ اس نے اپنی جاسوسوں سے ملنے والی اطلاعات کی بنیاد پر لگایا تھا، جو واقعی سچ ثابت ہو گیا تھا۔ مرو سے نکلنے سے پہلے ابو موسیٰ اور زرار بن حسین نے فوج میں سے چند نہایت قابل اعتماد آدمیوں پر مشتمل ایک دستہ ترتیب دیا تھا۔ اس دستے کی تیاری اس حد تک خفیہ رکھی گئی تھی کہ زرار اور ابو موسیٰ نے اس کے بارے میں قتیبہ بن مسلم کو بھی اطلاع نہیں دی تھی۔ اس دستے کے کمانڈر کے لیے دونوں کی ہدایت یہ تھی
کہ یہ دستہ سورج سر پر آ جانے کے بعد مرو سے روانہ ہو اور جس قدر تیزی سے ہو سکے اس راستے پر سفر کرتا ہوا بصرہ پہنچے جس پر ابو موسیٰ اور زرار بن حسین نے سفر کیا تھا۔ یہ دستہ زرار بن حسین نے نقشے پر دستے کے کمانڈر کو سمجھا دیا تھا جو پہلے ہی اس راستے سے واقف تھا۔ مرو سے چلنے کے بعد جب ابو موسیٰ اور زرار نے صحرا میں قیام کیا تھا تو اس کے سامان کی تلاشی لی گئی تھی۔ ان دونوں کو یہ تو معلوم نہ ہوا تھا کہ ان کے سامان کی تلاشی لی گئی ہے، لیکن انہیں یہ اندازہ ضرور ہو گیا تھا کہ کوئی ان کا پیچھا کرتے ہوئے اس جگہ تک پہنچا ہے۔ اس سے انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ باقی سفر میں بھی ان کا پیچھا کیا جائے گا۔ اگر انہیں معلوم ہوتا کہ ان کا پیچھا صرف 2 افراد کر رہے تھے تو وہ صحرا میں ہی ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے، لیکن چونکہ انہیں نہیں معلوم تھا کہ ان کا پیچھا کتنے افراد کر رہے ہیں، اس لیے انہوں نے کوئی خطرہ مول لینا مناسب نہ سمجھا اور اپنا سفر جاری رکھا۔ لیکن اب انہوں نے اپنی رفتار بہت سست کر دی تھی۔ ایسا انہوں نے اس لیے کیا تھا تاکہ وہ دستہ جس کو مرو سے ان کے پیچھے پیچھے آنا تھا ان تک پہنچ جائے۔ رات کو جب انہوں نے قیام کیا تھا تو اچانک ہی 2 آدمی ان کے سامنے آ گئے جو ان کے ساتھ سفر کرنے کے خواہش مند تھے۔ زرار بن حسین اور ابو موسیٰ کو ان دونوں پر شک گزرا تھا، اس لیے انہوں نے ان کے کسی سوال کا جواب نہیں دیا تھا۔ ان کے کسی سوال کا جواب دینے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اپنی شناخت کسی کو نہیں کروانا چاہتے تھے، کیونکہ ان کی آواز سے ان کو پہچانا جا سکتا تھا، جبکہ انہیں بخارا تک مکمل رازداری کے ساتھ پہنچنا تھا۔ ہو سکتا تھا کہ جن 2 آدمیوں پر انہیں شک گزرا تھا ان کی گرفت سے بچ کر نکل جاتی۔ اس صورت میں وہ ان دونوں کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ ابو موسیٰ اور زرار ابن حسین ان دونوں کے خلاف کوئی قدم اٹھاتی، مرو سے چلنے والا دستہ پہنچ گیا اور اس نے دونوں آدمیوں کو پکڑ لیا۔ اگرچہ زرار بن حسین کا خیال تھا کہ زبیر اور مثنیٰ بڑے سخت جان ثابت ہوں گے، لیکن انہوں نے ذرا سے دھمکانے پر زرار بن حسین اور ابو موسیٰ کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ انہوں نے جو کچھ بتایا وہ کچھ اس طرح کا تھا کہ مرو سے چند میل دور ایک قصبہ تھا۔ اس قصبے میں چند عرصہ پہلے ایک شخص آ کر آباد ہوا تھا۔ یہ شخص بوڑھا تھا اور اکیلا تھا۔ اس کا مزاج بہت ہی عجیب قسم کا تھا، اس لیے لوگ اسے زیادہ پسند نہیں کرتے تھے، لیکن زبیر اور مثنیٰ کو اس کی شخصیت میں کوئی بات ایسی ضرور نظر آئی جو انہیں اچھی لگی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اس شخص میں ایک پراسراریت پوشیدہ تھی، جبکہ ان دونوں نے ابھی جوانی میں قدم ہی رکھا تھا۔ ان کے اندر ایک عجیب طرح کا جوش موجود تھا جو انہیں کسی طرح بھی چین نہیں لینے دیتا تھا۔ کچھ کر گزرنے کی خواہش اس جوش کو 2 چند کیے دے رہی تھی۔ اس پر اس شخص کی پراسراریت نے ان کی خواہش کو ایک مصمم ارادے میں بدل دیا۔ وہ اس شخص سے بہت متاثر تھے، اگرچہ وہ اس کے بارے میں نہ تو کچھ جانتے تھے اور نہ ہی ان کی کبھی اس سے ملاقات ہوئی تھی، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں ان کو یہ یقین تھا کہ اس بوڑھے کی زندگی بہت شاندار گزری ہے۔ آخر ایک دن ہمت کر کے وہ اس بوڑھے سے ملنے چلے گئے۔ وہ بوڑھا حیران بھی ہوا اور خوش بھی۔ حیران اس لیے کیونکہ قصبے کے لوگ اس سے ملنا پسند نہیں کرتے تھے، اور خوش اس لیے کہ کوئی تو اس سے ملنے آیا تھا۔ آہستہ آہستہ اس بوڑھے نے زبیر اور مثنیٰ کو اپنے رنگ میں ڈھالنا شروع کر دیا۔ وہ ان دونوں کو عجیب و غریب کام کرنے کو دیتا۔ مثلاً کبھی وہ ان سے کہتا کہ فلاں پہاڑی علاقے سے زندہ الو پکڑ لائیں، یا آج رات فلاں گھر سے فلاں چیز چرا کر لاؤ اور پھر اسی طرح واپس بھی رکھ آؤ۔ وہ دونوں اس کے کہنے پر ایسا کرتے تھے۔ ایسا وہ اس لیے کرتے تھے کہ ایک تو اس طرح ان کا ایک فطری مطالبہ پورا ہو جاتا تھا، جبکہ اس لیے کسی کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچتا تھا۔ پھر ایک دن اس بوڑھے نے ان دونوں سے کہا کہ وہ آج رات قصبے کے باہر نکل جائیں اور مرو سے قصبے کی طرف آنے والے راستے پر کھڑے ہو جائیں۔ آدھی رات کے قریب مرو سے ایک شخص آئے گا۔ وہ کسی بلند ٹیلے پر کھڑا ہو کر تمہیں کچھ اشارے کرے گا۔ اس کی سب سے اہم پہچان یہ ہوگی کہ جب وہ کسی بلند ٹیلے پر کھڑا ہو کر تمہیں کچھ اشارے کرے گا، اس وقت چاند اس کی پشت کے پیچھے چھپا ہوا ہوگا۔ وہ اشارے کر کے واپس چلا جائے گا، تم سے ملے گا نہیں۔ بوڑھے نے انہیں کہا تھا، میرے لیے کوئی پیغام چھوڑ جائے گا۔ یہ پیغام چمڑے کی ایک تھیلی میں سلا ہوا ہوگا جو تمہیں ٹیلے کے پیچھے ریت میں پڑی ملے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ آدمی مجھ تک پہنچے اور قصبے والوں کو اس کا پتہ چلے، بوڑھے نے کہا تھا۔ جب وہ ان دونوں کو کوئی کام کہتا تھا تو اسی انداز میں کہتا تھا۔ بوڑھے کے کہنے کے مطابق وہ دونوں رات کو قصبے سے باہر چلے گئے اور بوڑھے کے لیے پیغام لے آئے۔ انہیں یہ بھی معلوم نہ تھا کہ اس پیغام کا متن کیا ہے، نہ انہوں نے جاننے کی کوشش کی۔
اگلے دن بوڑھے نے انہیں حکم دیا کہ مرو سے نکلنے والے قاصدوں کا پیچھا کرنا ہے، جو انہوں نے صرف ایک دلچسپ کام سمجھ کر کیا تھا۔ اور ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ قاصد کون ہیں، کیا پیغام لے کر جا رہے ہیں، اور اس بوڑھے نے ان کا پیچھا کرنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ زبیر نے کہا۔ بظاہر ان کی یہ باتیں ناقابل یقین تھیں کہ وہ بوڑھے کے کہنے پر آنکھیں بند کر کے یہ سارے عمل کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ زرار بن حسین نے ان دونوں کو دستے کے حوالے کر کے قتیبہ کے پاس روانہ کر دیا۔ اس نے دستے کے کمانڈر کو خاص ہدایت دی تھی کہ یہ دستہ مرو میں خفیہ طور پر داخل ہو، تاکہ کسی کو ان دونوں آدمیوں کے پکڑے جانے کی کانوں کان خبر نہ ہو۔ یہ رات ان سب نے اسی جگہ گزاری۔ اگلے دن یہ دستہ زرار بن حسین کی ہدایت کے مطابق مرو روانہ ہو گیا، جبکہ زرار بن حسین اور ابو موسیٰ سفر پر روانہ ہو گئے۔ قتیبہ بن مسلم کے سامنے زبیر اور مثنیٰ کو لایا گیا تو وہ کچھ دیر حیران ہو کر انہیں دیکھتا رہا۔ اس کی حیرت بجا تھی، کیونکہ جو کہانی زبیر اور مثنیٰ نے سنائی تھی وہ ناقابل یقین تھی، لیکن زبیر اور مثنیٰ کے چہرے پر چھایا ہوا خوف اس بات کی چغلی کھا رہا تھا کہ وہ دونوں جھوٹ نہیں بول رہے۔ قتیبہ اس بات پر مطمئن تھا کہ زبیر اور مثنیٰ کو مرو شہر میں خفیہ طریقے سے لایا گیا تھا، اس لیے انہیں شہر میں آتے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ قتیبہ کے لیے اس وقت سب سے اہم کام اس بوڑھے کو پکڑنا تھا، جس نے زبیر اور مثنیٰ کو زرار اور ابو موسیٰ کا پیچھا کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ لیکن اس کام میں خاص احتیاط کی ضرورت تھی، کیونکہ صرف اس بوڑھے کو پکڑنے سے مسئلہ حل نہیں ہو جاتا، بلکہ ضرورت اس بات کی تھی کہ اس کے تمام گروہ کو پکڑا جائے جو اس سازش میں اس کے ساتھ شامل تھا۔ قتیبہ نے چند ضروری سوالات کے بعد زبیر اور مثنیٰ کو اپنے محکمہ جاسوسی کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے محکمہ جاسوسی کے سربراہ کو بلوایا۔ اس کا نام انس تھا۔ انس عربی تھا اور اسے قتیبہ خاص طور پر اپنے ساتھ بصرہ سے لایا تھا۔ اگرچہ انس عمر رسیدہ تھا، لیکن اس کی نظر عقاب کی طرح تیز تھی اور وہ زمین کے سینے پر چھپے ہوئے راز بھی نکال لیتا تھا۔ قتیبہ کے تمام جاسوس اسی کے تربیت یافتہ تھے۔ انس آیا تو قتیبہ نے اسے بیٹھنے کو کہا۔ انس، تم جانتے ہو آج 2 جاسوس پکڑے گئے ہیں؟ قتیبہ بن مسلم نے پوچھا۔ ہاں، مجھے معلوم ہے، انس نے جواب دیا، اور انہوں نے جو کہانی سنائی ہے بظاہر ناقابل یقین ہے، لیکن میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہے۔ قتیبہ نے انس سے کہا۔ مجھے معلوم ہے یا امیر، کیونکہ وہ جھوٹ بولنے کی حالت میں تھے بھی نہیں۔ ویسے جو کچھ مجھے ان کے بارے میں معلوم ہے اس کے مطابق یہ دونوں باقاعدہ جاسوس ہرگز نہیں ہو سکتے، انہیں کسی نے استعمال کیا ہے۔ ہاں، میرا بھی یہی خیال ہے، قتیبہ نے سرسری سا جواب دیا۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ دوبارہ بولا، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ان لوگوں کو پکڑا جائے جنہوں نے ان دونوں کو استعمال کیا ہے، اور ان لوگوں تک پہنچنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ ہم اس بوڑھے کو پکڑ لیں جس نے انہیں احکامات دیے ہیں۔ لیکن اس کے لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں اس بوڑھے کی گرفتاری کو ہر حالت میں خفیہ رکھنا ہے۔ جو کہانی ان دونوں نے سنائی ہے اگر وہ درست ہے تو مرو میں وہ بوڑھا اکیلا نہیں بلکہ درپردہ اس کا پورا گروہ مرو میں سرگرم عمل ہے۔ ہاں، مجھے بھی یہی شک ہے، انس نے قتیبہ کی بات کے جواب میں کہا۔ تم جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ قتیبہ نے سوال کیا۔ بھلا میں کیسے جان سکتا ہوں؟ وہ کہ جو تیرے دل کے اندر ہے، انس نے مسکرا کر کہا۔ اس جواب میں قتیبہ بھی مسکرا دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، جاسوسی کے شعبے میں تم میرے استاد ہو، اور پھر یہ بات کہہ رہے ہو کہ تم میرے دل کی بات نہیں جان سکتے۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ بولا، اچھا چلو میں خود ہی بتا دیتا ہوں۔ دراصل میں مرو میں کچھ انتظامی تبدیلیاں کرنا چاہ رہا ہوں۔ میرے خیال میں تجھے اس کے لیے میرے بجائے حجاج سے مشورہ لینا چاہیے، انس نے جواب دیا۔ نہیں، حجاج سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ تبدیلیاں اندرونی نوعیت کی ہیں، اس سے کسی کی سرکاری حیثیت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، قتیبہ نے کہا۔ اچھا تو پھر بتا تو کیا چاہتا ہے، انس نے کچھ سوچ کر کہا۔ تو جانتا ہے کہ ابھی تک جاسوسی کے شعبے کی اصل باغ ڈور میں نے اپنے ہاتھوں میں رکھی ہوئی تھی، لیکن اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ شعبہ اب تم مکمل طور پر سنبھالو اور مرو کے اندر اور باہر تمام جاسوسوں کے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لو۔ مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، انس نے قتیبہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن یہ یاد رکھنا
کہ ہر معاملے میں مجھے باخبر رکھنا تمہاری ذمہ داری میں شامل ہے۔ تو اس بات کی فکر نہ کر ابن مسلم، انس نے کہا، تجھے یہی محسوس ہوگا جیسے تو سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ ہاں، میں تجھ سے اس بات کی امید رکھتا ہوں، قتیبہ بن مسلم نے جواب دیا۔ کچھ اور ضروری باتوں کے بعد قتیبہ بن مسلم نے انس کو رخصت کر دیا۔ وہ اپنے آپ کو کافی ہلکا محسوس کر رہا تھا۔ دراصل جب سے وہ مرو آیا تھا اس نے فوج، انتظامیہ اور سراغ رسانی کے شعبے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے تھے، لیکن گزشتہ چند ماہ سے وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس محکمہ جاسوسی کی کارکردگی وہ نہیں رہی جو شروع میں تھی، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کی بنیادی وجہ اس کی اپنی شخصیت ہی تھی، چونکہ دن بدن اس کی مصروفیات زیادہ ہوتی جا رہی تھیں، اس لیے وہ اس طرف مکمل توجہ نہیں دے پا رہا تھا۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ محکمہ جاسوسی کی تمام ذمہ داریاں وہ انس کو سونپ دے گا، جس کو وہ اسی مقصد کے لیے اپنے ساتھ بصرہ سے لایا تھا۔ لیکن اس نے انس کو یہ ذمہ داریاں ابھی تک صرف اس لیے نہیں سونپی تھیں کیونکہ پہلے وہ ارد گرد کے علاقوں میں اپنے قدم مضبوطی سے جمانا چاہتا تھا، لیکن اب یہ قدم اٹھانا اس کے لیے ناگزیر ہو گیا تھا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ اسی شام قتیبہ نے انس کو دوبارہ بلا لیا۔ انس، تم جانتے ہو کہ تم نے ابتدا کہاں سے کرنی ہے؟ قتیبہ بن مسلم نے انس سے پوچھا۔ میری عمر انہی کاموں میں گزری ہے، کیا تم مجھے سکھانا چاہو گے کہ میں کہاں سے اپنے کام کی ابتدا کروں؟ انس نے مسکرا کر قتیبہ کی طرف دیکھا تو قتیبہ بھی مسکرا دیا۔ قتیبہ کو مسکراتا دیکھ کر انس نے کہا، ہمارا سب سے پہلا کام اس بوڑھے کو پکڑنا ہونا چاہیے، لیکن میں اس کو ابھی پکڑنا نہیں چاہتا، میں اس کی نگرانی کروا رہا ہوں، قتیبہ نے انس کو بتایا۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، انس نے قتیبہ سے کہا، میں خود اس علاقے میں بھیس بدل کر گیا تھا، جو معلومات مجھے حاصل ہوئی ہیں ان کے مطابق یہ بوڑھا اپنے گھر سے بہت کم نکلتا ہے، اس لیے ہمیں جو کچھ چاہیے وہ اس بوڑھے کے گھر کے اندر ہو سکتا ہے، باہر نہیں۔ انس کی بات سن کر قتیبہ سوچ میں ڈوب گیا۔ وہ اس وقت چونکا جب انس نے اس کا نام لے کر اسے بلایا۔ اور ایک بات کی طرف تم نے ابھی تک غور نہیں کیا، انس قتیبہ سے کہہ رہا تھا۔ وہ کیا؟ اس بوڑھے نے اگر زبیر اور مثنیٰ کو بھیجا ہے تو وہ ضرور ان کا انتظار بھی کر رہا ہوگا، اور اس کے اندازے کے مطابق انہیں 3-4 دن تک واپس آ جانا چاہیے تھا۔ یہ کہہ کر انس معنی خیز نظروں سے قتیبہ کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں جو کچھ کرنا ہے ان 3-4 دنوں میں کرنا ہے، قتیبہ نے بڑبڑانے کے انداز میں کہا۔ ہاں، اور مکمل احتیاط کے ساتھ، انس نے کہا۔ میں نے جو سوچا ہے وہ ابھی مجھ تک ہی رہنے دو، انس نے کہا تو قتیبہ نے سر ہلا دیا۔ پھر کچھ مزید گفتگو کے بعد انس قتیبہ کے پاس سے چلا گیا۔ رات کا وقت تھا اور قصبہ ویران پڑا تھا، سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں سو رہے تھے۔ ماحول پر ایک سکوت اور خاموشی چھائی ہوئی تھی جسے کبھی کبھی کسی آوارہ کتے کی بھونکنے کی آواز ختم کر دیتی تھی، لیکن ایسا چند لمحوں کے لیے ہوتا تھا اور ماحول پر دوبارہ وہی خاموشی چھا جاتی تھی۔ سارا قصبہ سویا ہوا تھا، صرف وہ بوڑھا جاگ رہا تھا جس نے مثنیٰ اور زبیر کو قتیبہ کے قاصدوں کا پیچھا کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ قدرے پریشان نظر آ رہا تھا۔ مثنیٰ اور زبیر کو گئے ہوئے آج چوتھی رات تھی، انہیں اب تک واپس آ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ ابھی تک واپس نہیں آئے تھے، اور یہی بات اس بوڑھے کی پریشانی کا سبب تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کہیں وہ دونوں کسی مصیبت میں نہ پھنس گئے ہوں، اور اگر ایسا تھا تو یہ اس کے لیے بہت زیادہ خطرناک تھا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ صبح تک دونوں کا انتظار کرے گا۔ اگر وہ دونوں صبح تک نہیں آئے تو اس نے اپنا ٹھکانہ تبدیل کر لینا تھا۔ وہ ابھی اسی سوچ میں گم تھا کہ صبح اس کا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے، جب دروازے پر اچانک دستک ہوئی۔ دستک ایک خاص انداز میں کی گئی تھی۔ دستک کا انداز سن کر اس بوڑھے کے تنے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ دوڑائی۔ دستک کا یہ انداز مثنیٰ اور زبیر کا تھا۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے مثنیٰ اور زبیر کھڑے تھے۔ انہیں دیکھ کر بوڑھا بے اختیار مسکرا دیا۔ اس نے ان دونوں کو اندر بلا لیا اور دروازہ بند کر دیا۔ مثنیٰ اور زبیر نے اپنے آدھے چہرے نقاب میں ڈھانپ رکھے تھے۔ بوڑھے نے یہ بات محسوس کی، لیکن اس نے اس طرف کوئی توجہ نہ دی، کیونکہ اس دور میں اکثر لوگ جو لمبے سفر پر جاتے تھے اپنے چہرے اسی طرح ڈھانپ کر رکھتے تھے، اور زبیر اور مثنیٰ بھی ایک بہت طویل سفر سے لوٹے تھے۔ ان کی تھکاوٹ ان کے انداز سے ظاہر ہو رہی تھی۔
وہ اندر آ کر بے اختیار کمرے میں پڑی کرسیوں پر ڈھیر ہونے کے انداز میں بیٹھ گئے۔ کوئی کام کی بات معلوم ہوئی؟ بوڑھے نے ان دونوں کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، وہ دونوں قاصد بصرہ نہیں گئے۔ یہ زبیر کی آواز تھی۔ اس کی یہ بات سن کر بوڑھا مسکرا دیا۔ مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ وہ بصرہ نہیں جائیں گے، لیکن وہ کہاں گئے ہیں؟ کیا تم لوگ یہ معلوم نہیں کر سکے؟ ہمارا خیال ہے وہ دونوں بخارا گئے ہیں، زبیر نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے مصنع کی طرف دیکھا، اور اسی دوران اس نے مصنع کو آنکھ سے کوئی اشارہ کیا۔ اس کی اس حرکت کو وہ بوڑھا نہیں دیکھ سکا تھا۔ کچھ دیر وہ تینوں خاموش رہے، پھر زبیر بولا، محترم بزرگ، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ اور مصنع اٹھ کھڑے ہوئے۔ لیکن تم دونوں اتنی جلدی کہاں جا رہے ہو؟ ابھی مجھے تم سے بہت سی باتیں پوچھنی ہیں۔ بوڑھے نے حیران ہو کر ان دونوں کی طرف دیکھا، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے کبھی ایسی حرکت نہیں کی تھی۔ وہ ہمیشہ بوڑھے کے کہنے پر اس کے گھر سے جاتے تھے۔ سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے ہم دونوں اس حال میں نہیں کہ مزید کچھ دیر بیٹھ سکیں۔ ہم مسلسل 4 دن سفر میں رہے ہیں، زبیر نے کہا۔ اچھا، تم دونوں ابھی چلے جاؤ، خوب آرام کرو، تم سے بات صبح ہوگی، بوڑھے نے گویا انہیں اجازت دیتے ہوئے کہا۔ تو کیا آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے؟ زبیر نے عجیب سے انداز میں پوچھا۔ زبیر کی یہ بات سن کر بوڑھا پہلے تو چونک اٹھا، پھر مسکرانے لگا۔ وہ زبیر کی اس بات کو مذاق سمجھ رہا تھا۔ اس نے اس کی اس بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ بوڑھے کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر زبیر نے پھر اپنا سوال دہرا دیا۔ آپ کچھ دور تک ہمارے ساتھ تو چلیں، آپ کو اپنے ساتھ پا کر ہمیں عجیب سا اعتماد محسوس ہوتا ہے۔ زبیر کے لہجے میں بے اختیار عقیدت نمودار ہو گئی تھی، اور یہ بات کہتے ہوئے اس کی کمر قدرے جھک گئی تھی۔ یہ دیکھ کر بوڑھا اٹھ کھڑا ہوا اور یہ کہتے ہوئے اس کے ساتھ چل دیا۔ اگر تم دونوں کی یہی خواہش ہے تو میں ضرور تمہارے ساتھ چلوں گا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں بوڑھے کے مکان سے باہر تھی۔ دروازے کو تالا لگا کر بوڑھے نے گلی میں اس طرف قدم بڑھا دیے جس طرف زبیر اور مصنع کے گھر تھے، جبکہ زبیر اور مصنع اپنی جگہ ہی کھڑے رہے۔ انہیں کھڑا دیکھ کر بوڑھا بھی رک گیا۔ کیوں، کیا بات ہے، تم چل نہیں رہے؟ بوڑھے نے حیران ہو کر سوال کیا۔ اس کے لیے ان دونوں کی آمد سے اب تک دونوں کا رویہ بڑا عجیب سا تھا۔ ان دونوں نے پہلے کبھی ایسی حرکات نہیں کی تھیں۔ اسے ان دونوں پر کچھ شک ہونے لگا تھا۔ میرے خیال میں ہمیں اس طرح اکٹھے نہیں جانا چاہیے محترم بزرگ، زبیر نے کہا۔ اسے احساس ہونے لگا تھا کہ بوڑھا ان دونوں پر شک کر رہا ہے، جبکہ وہ بوڑھے کو کسی قسم کے شک میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ میرے خیال میں ہمیں قصبے کی پچھلی طرف سے ہو کر جانا چاہیے، اس طرح کوئی ہمیں دیکھ نہیں سکے گا۔ بوڑھے کو زبیر کا یہ مشورہ اچھا تو لگا، لیکن زبیر کی باتیں اس کے شک کو پختہ کر رہی تھیں، کیونکہ پہلے کبھی اس نے اس طرح کی باتیں نہیں کی تھیں۔ شک ہونے لگا کہ یہ شخص زبیر کے علاوہ کوئی اور ہے۔ اس شک کی دوسری وجہ یہ تھی کہ جب سے زبیر اور مصنع آئے تھے، انہوں نے اپنے کاندھے منہ کے گرد اس طرح چادر لپیٹ رکھے تھے کہ ان کا مکمل چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ لیکن اس نے زبیر سے کچھ نہ کہا، بلکہ خاموشی سے ان دونوں کے ساتھ چل پڑا۔ ان کا رخ قصبے کی پچھلی طرف تھا۔ قصبے کا یہ حصہ کافی حد تک ویران تھا، اور یہاں صرف 1 یا 2 مکان تھے۔ کچھ دیر بعد وہ قصبے کی پچھلی طرف پہنچ چکے تھے۔ وہ ایک مکان کے پاس سے گزر رہے تھے جب اچانک زبیر رکا اور اس نے بوڑھے کو آواز دے کر روکا۔ اس کے ساتھ ہی مصنع بھی رک گیا۔ محترم، کچھ دیر اس مکان میں ٹھہرا جا سکتا ہے، یہ بالکل ویران مکان ہے، یہاں کوئی نہیں رہتا، یہاں بیٹھ کر ہم مکمل اطمینان کے ساتھ باتیں کر سکتے ہیں۔ زبیر نے کہا تو بوڑھے کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی، لیکن اس نے زبیر سے کہا کہ وہ یہاں بیٹھ کر باتیں کرنے کو تیار ہے۔ اس کا جواب سن کر زبیر نے مصنع کو اشارہ کیا تو وہ دیوار پھاند کر اندر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد مصنع نے اندر سے دروازہ کھول دیا تو زبیر اور بوڑھا بھی مکان کے اندر چلے گئے۔ دونوں کے اندر جاتے ہی مصنع نے دروازہ بند کر دیا۔ مصنع اور زبیر بوڑھے کو لے کر ایک کمرے میں آ گئے۔ اس کمرے کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے یہاں کوئی رہتا ہو، جبکہ باقی مکان ویران پڑا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی زبیر نے بوڑھے سے کہا، یہ کمرہ میں نے اور مصنع نے اس طرح سجایا ہے، اور ہم دونوں کبھی کبھی یہاں آ جاتے ہیں۔ اس کی بات سن کر بوڑھا مسکرا دیا۔ آپ کیا پسند کریں گے محترم؟ زبیر نے بوڑھے سے پوچھا۔ نہیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، میں تو صرف تمہاری محبت میں یہاں آیا ہوں، بوڑھے نے جواب دیا۔ اور ہم بھی تو آپ کی محبت میں ہی آپ کو یہاں لائے ہیں، زبیر نے کہا تو بوڑھا مسکرا دیا۔
آپ دونوں یہاں ٹھہریے، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر زبیر کمرے سے باہر نکل گیا، اور اس سے پہلے کہ بوڑھا مصنع سے کچھ کہتا وہ بھی زبیر کے پیچھے پیچھے کمرے سے باہر چلا گیا۔ ان کے جانے کے بعد بوڑھا کسی سوچ میں گم ہو گیا۔ شاید وہ زبیر اور مصنع کے رویے میں پیدا ہونے والی تبدیلی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ اس وقت چونکا جب اس دروازے پر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ دروازے میں زبیر اور مصنع کے بجائے چند مسلح آدمی اندر آئے، اور انہوں نے آتے ہی بوڑھے پر تلواریں سونت لیں۔ یہ سب کچھ بہت اچانک ہوا تھا اور بوڑھے کو سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ مسلح آدمیوں نے بوڑھے کے ہاتھ اس کی کمر کے پیچھے باندھ دیے۔ وہ اس کام سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ جب زبیر اور مصنع کمرے میں داخل ہوئے۔ محترم بزرگ، کہو کیسے ہو؟ زبیر نے بوڑھے سے پوچھا۔ یہ سب کیا ہے زبیر؟ بوڑھے نے حیرت زدہ لہجے میں زبیر سے کہا۔ اس کے جواب میں کمرے میں زبیر کی ہنسی کی آواز ابھری اور اس نے مسلح افراد کو مشعل جلانے کے لیے کہا۔ فوراً ہی کمرے میں مشعل کی روشنی پھیل گئی۔ کمرے میں روشنی پھیلنے کے بعد زبیر نے چہرے پر لپٹا ہوا کپڑا اتار دیا۔ کپڑے کے نیچے سے جو چہرہ نکلا اسے دیکھ کر بوڑھے کو ایک دھچکا سا لگا، کیونکہ جسے وہ زبیر سمجھ رہا تھا وہ زبیر نہیں تھا۔ وہ زبیر کی طرح جوان بھی نہیں تھا، بلکہ ایک عمر رسیدہ شخص تھا، لیکن اس نے کمال مہارت سے اداکاری کی تھی، اور اس بوڑھے کو کسی بھی جگہ یہ شک نہیں ہوا تھا کہ یہ بوڑھا شخص ہے۔ مجھے پہچانتے ہو؟ وہ اپنا منہ بوڑھے کے منہ کے پاس لے جا کر کہا۔ اس کے جواب میں بوڑھا خاموش رہا۔ میرا نام انس ہے، کہو کیسا کھیل رہا؟ بوڑھا انس کو حیران ہو کر دیکھ رہا تھا، اور انس اس کی بات سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ پھر اچانک انس نے کہا، یہ میرا ساتھی ہے۔ اس نے اس شخص کی طرف اشارہ کیا تھا جس کو وہ بوڑھا مصنع سمجھ رہا تھا۔ اس کا نام علی ہے۔ یہ انس اور علی ہی تھے۔ انس نے اگرچہ قتیبہ بن مسلم کو نہیں بتایا تھا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے ذہن میں پہلے سے ہی ایک منصوبہ آ گیا تھا۔ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اسے ایک ہوشیار اور قابل اعتماد جاسوس کی ضرورت تھی، اور اس کی نظر میں علی سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ قتیبہ بن مسلم کے پاس سے آ کر انس نے علی کو بلوا لیا اور اسے تمام منصوبہ سمجھا دیا تھا۔ اس نے جو منصوبہ تیار کیا تھا اس کے مطابق دونوں کو زبیر اور مصنع کے بھیس میں بوڑھے کے پاس جانا تھا اور اسے باتوں باتوں میں گھیر کر اس کے گھر سے نکال کر لانا تھا، اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہے تھے، اور وہ بوڑھے کو اس گھر میں لا کر پکڑنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ انس نے بوڑھے سے سوال جواب میں وقت ضائع کرنے کے بجائے براہ راست ٹارچر سیل کے حوالے کر دیا، جہاں چند گھنٹوں میں اس سے باقی تمام ساتھیوں کے نام معلوم کر لیے گئے۔ ان میں سے زیادہ اہم ایک مسلمان نام تھا جو قتیبہ کا کاتب تھا، اور اسی نے قتیبہ کے قاصدوں کی اطلاع اس بوڑھے تک پہنچائی تھی۔ ان سب کو گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا، اور ان کی سرکٹی لاشیں شہر سے باہر پھینک دی گئیں۔ زرار بن حسین اور ابو موسیٰ کو بخارا پہنچے چند دن ہوئے تھے، اور اس دوران انہوں نے بخارا کے گرد و نواح سے مکمل طور پر واقفیت حاصل کر لی تھی۔ انہوں نے رہائش کے لیے بخارا کے نواح میں ایک مکان حاصل کر لیا تھا۔ انہوں نے لوگوں کو یہ بتا دیا تھا کہ وہ کاروبار کے سلسلے میں بخارا آئے تھے۔ اب وہ دونوں کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھے جس سے وہ دونوں فائدہ اٹھا سکیں۔ انہیں یہ موقع جلد ہی مل گیا تھا۔ ایک دن زرار بن حسین شہر میں بلا مقصد گھوم رہا تھا جب اس کی نظر ایک آدمی پر پڑی۔ حلیے سے وہ شخص فوج کا کوئی افسر لگتا تھا۔ زرار بن حسین نے اس آدمی کا غیر محسوس انداز میں پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ وہ آدمی بازار سے گزر کر شہر کے اس علاقے میں داخل ہو گیا جہاں فوج کے اعلیٰ افسران کی رہائش گاہیں تھیں۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد وہ شخص ایک مکان میں داخل ہو گیا۔ اس کے انداز سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس مکان میں رہتا ہے۔ زرار بن حسین کو محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے پہلے بھی اسے کہیں دیکھا ہے، لیکن اسے یہ یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس نے اسے پہلے کہاں دیکھا تھا۔ وہ کافی دیر اس آدمی کے باہر نکلنے کا انتظار کرتا رہا، لیکن جب وہ باہر نہ آیا تو زرار بن حسین وہاں سے چلا آیا۔ واپس اپنے ٹھکانے پر پہنچ کر اس نے ساری بات ابو موسیٰ کو بتائی تو وہ بھی سوچ میں گم ہو گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس آدمی سے وہ کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جبکہ زرار بن حسین یہ سوچ رہا تھا کہ اس نے اس آدمی کو کہاں دیکھا ہے۔ وہ دونوں کافی دیر تک اپنی اپنی سوچ میں گم رہے۔ جب زرار بن حسین کو کچھ یاد آ گیا، ابو موسیٰ، مجھے یاد آ گیا ہے کہ میں نے اس شخص کو کہاں دیکھا تھا۔ زرار بن حسین نے کہا، کہاں دیکھا ہے تم نے اسے پہلے؟ ابو موسیٰ نے سوال کیا۔
میں نے اسے مرو میں ہی دیکھا تھا۔ جب میں نے اسے دیکھا تھا یہ مرو میں ہمارے ایک سالار سے باتیں کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ سالار کچھ گھبرا کر ادھر ادھر ہو گیا تھا۔ اس وقت اس شخص کی نظر مجھ پر نہیں پڑی تھی۔ وہ کون سا سالار تھا؟ ابو موسیٰ نے سوال کیا۔ مجھے اس کا نام نہیں معلوم، مجھے صرف یہ معلوم ہے کہ وہ سالاری کے عہدے کا افسر ہے۔ میں اسے پہچان سکتا ہوں، زرار نے کہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سالار بخارا کی حکومت کے لیے کام کر رہا ہے، اور اگر ایسی بات ہے تو یہ ہمارے لیے بہت خطرناک ہو سکتی ہے۔ ہمیں اس کی اطلاع قتیبہ بن مسلم کو دینی چاہیے فوراً، ابو موسیٰ نے کہا۔ نہیں، ابھی ہم یہ میدان خالی نہیں چھوڑ سکتے، زرار بن حسین نے جواب دیا۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھنے والی بات ہے، اور وہ یہ کہ اب مجھے کسی کے سامنے نہیں آنا چاہیے۔ یہاں سب نہیں تو کم از کم کچھ لوگ مجھے ضرور پہچانتے ہوں گے۔ اب جو کرنا ہوگا تجھے خود کرنا ہوگا۔ ابو موسیٰ، تو میری مرضی کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھائے گا۔ اس نے ابو موسیٰ کو گویا ہدایت دی۔ تو فکر نہ کر ابن حسین، لیکن میرے ذہن میں ایک منصوبہ آیا ہے۔ اس میں خطرہ تو بہت زیادہ ہے، لیکن اگر ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہمارا کام حد درجے آسان ہو جائے گا، ابو موسیٰ نے کہا۔ تو نے کیا سوچا ہے ابو موسیٰ؟ زرار بن حسین نے سوال کیا۔ تو نے ابھی ابھی بتایا ہے کہ تو نے اس آدمی کو مرو میں دیکھا تھا۔ یہ ہمارے ایک سالار سے کوئی بات کر رہا تھا۔ وہ سالار تجھے دیکھ کر گھبرا گیا تھا اور ادھر ادھر ہو گیا تھا۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ وہ سالار بخارا کی حکومت سے ملا ہوا ہے۔ ہم اس سالار کے حوالے سے اس افسر سے مل سکتے ہیں۔ ہم یہ ظاہر کر سکتے ہیں کہ ہمیں اس سالار نے بھیجا ہے اور ہم کچھ دن یہاں گزاریں گے۔ ابو موسیٰ نے اپنا منصوبہ زرار بن حسین کو بتایا۔ بظاہر تیری بات درست لگتی ہے، لیکن یہ تو سوچ کہ اگر وہ سالار ان دونوں سے ملا ہوا ہے تو اس کے اور ان لوگوں کے درمیان رابطے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ضرور ہوگا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رابطے کے لیے یہ کوئی خاص طریقہ استعمال کرتے ہوں۔ ایسی صورت میں ہمارے لیے خطرات ہی خطرات ہیں، زرار نے کہا۔ یہی تو ہمارا کام ہے کہ ہم ان خطرات کو ختم کر کے حالات کا رخ اپنی طرف موڑیں، ابو موسیٰ نے جواب دیا۔ لیکن ہمیں تمام پہلوؤں پر مکمل نظر رکھنی پڑے گی، اور تو نے جو منصوبہ بنایا ہے اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیں ایک بار پھر مرو جانا پڑے گا تاکہ ہم اس سالار سے مطلوبہ معلومات حاصل کریں، زرار نے کہا۔ ہمیں اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے مرو نہیں جانا پڑے گا۔ تو سارا کام مجھ پر چھوڑ دے اور اپنے اللہ پر بھروسہ رکھ۔ یہ کہتے ہوئے ابو موسیٰ مسکرا دیا۔ کچھ دیر مزید گفتگو کے بعد ابو موسیٰ اور زرار بن حسین نے ایک منصوبہ ترتیب دے لیا تھا، جس کے مطابق تمام کام ابو موسیٰ کو انجام دینا تھا، جبکہ زرار بن حسین نے درپردہ ابو موسیٰ کی حفاظت کو یقینی بنانا تھا۔ زرار کے منظر عام پر آ کر ناکام کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ قتیبہ کا قریبی ساتھی تھا، اور یہ بات ممکن تھی کہ بخارا میں اسے پہچاننے والے لوگ موجود ہوں۔ اگلے چند دن میں ابو موسیٰ نے اس افسر کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر لی تھیں جس کا زرار بن حسین نے پیچھا کیا تھا۔ اس کا نام پورناس تھا۔ ایک دن پورناس اپنے مکان میں موجود تھا جب اسے اطلاع ملی کہ اسے کوئی ملنے آیا ہے۔ پورناس عام طور پر لوگوں سے زیادہ ملنا جلنا پسند نہیں کرتا تھا، اور اس سے ملنے آنے والوں کو اکثر کسی بہانے سے واپس بھیج دیتا۔ شاید وہ اس مہمان کو بھی واپس بھجوا دیتا، لیکن اس کے ملازم نے جب اسے یہ بتایا کہ ملنے والا مرو سے آیا ہے تو وہ بے اختیار چونک اٹھا۔ اس نے ملازم کو اشارہ کیا کہ وہ اس شخص کو پورناس کے خاص کمرے میں بٹھائے، وہ ابھی آتا ہے۔ پورناس کے خاص کمرے میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہاں تو یا تو پورناس خود جاتا تھا یا پھر بہت ہی خاص مہمانوں کو بٹھایا جاتا تھا۔ ملازم نے آنے والے مہمان کو پورناس کے خاص کمرے میں بٹھا کر پورناس کو اطلاع دے دی۔ کچھ دیر بعد پورناس بھی اپنے خاص کمرے میں چلا گیا۔ مرو سے آنے والے شخص کو دیکھ کر پورناس کا چہرہ ایک دم کھل اٹھا۔ وہ خوشی سے اس شخص سے بغل گیر ہو گیا۔ کہو کیسے آئے ہو یونس؟ وہ بھی اس طرح اچانک اور بغیر اطلاع دیے؟ پورناس نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ ہمارے سالار نے میرے دستے کو ایک مہم پر بھیجا تھا۔ واپسی پر یہاں سے چند منزل دور سے گزر ہوا تو تم سے ملنے کو دل کیا، چنانچہ میں نے دستے کو بھیج دیا اور خود تم سے ملنے چلا آیا، یونس نے کہا۔ لیکن تمہیں اطلاع تو بھیج دینی چاہیے تھی تاکہ میں تمہیں قلعے کے دروازے پر خوش آمدید کہتا، پورناس نے مسکرا کر کہا۔
نہیں، میں نے یہ سب کچھ احتیاط کی وجہ سے کیا ہے۔ سننے میں آیا ہے کہ ہمارے سالار نے بخارا میں اپنے جاسوس بھیج دیے ہیں، اس لیے اس احتیاط کی ضرورت تھی۔ یونس نے کہا تو پورناس کا چہرہ قدرے پھیل گیا۔ اس نے حیران سا ہو کر یونس سے پوچھا، لیکن تمہاری آخری اطلاع کے مطابق تو تمہارے سالار یعنی قتیبہ نے اپنے تمام جاسوس بخارا سے بلوا لیے تھے۔ ہاں، یہ بات درست ہے، لیکن اب اس نے دوبارہ اپنے چند جاسوس بخارا بھیج دیے ہیں، یونس نے جواب دیا۔ اس کے اس جواب پر پورناس قدرے فکر مند نظر آنے لگا۔ کچھ دیر دونوں خاموش رہے، پھر پورناس نے سوال کیا، اس نے اپنے جاسوس کتنا عرصہ پہلے بخارا بھیجے ہیں؟ تم فکر نہ کرو پورناس، قتیبہ کے جاسوسوں کو یہاں پہنچے چند دن سے زیادہ نہیں ہوئے ہوں گے، تم انہیں آسانی سے پکڑ سکتے ہو، یونس نے کہا۔ پورناس نے جیسے یونس کی بات سنی ہی نہیں تھی، وہ کسی سوچ میں گم تھا۔ پھر اچانک وہ چونکا اور یہ کہتا ہوا باہر نکل گیا، یونس تم اسی کمرے میں آرام کرو، میں چند ضروری انتظامات کر کے واپس آتا ہوں۔ پورناس چلا گیا تو یونس اس کمرے میں اکیلا رہ گیا۔ اس نے اٹھ کر کمرے کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ وہ سرسری طور پر ہر چیز کو دیکھتا جا رہا تھا۔ اس سے اس کا مقصد شاید صرف وقت گزاری تھی۔ جب وہ اس کام سے اکتا گیا تو فرش پر بچھے قالین پر لیٹ گیا اور اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ کافی دیر وہ اسی حالت میں لیٹا پورناس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ نہ آیا تو یونس اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اگرچہ پورناس کے انتظار میں اسے کوفت ہونے لگی تھی، لیکن وہ مطمئن تھا کہ پورناس کے کمرے میں قتیبہ کے جاسوسوں کی نظر سے محفوظ تھا۔ آخر بہت انتظار کے بعد پورناس واپس آیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی اور اسے یونس محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ بڑے خوش نظر آ رہے ہو پورناس، یونس نے سوال کیا۔ ہاں، اس وقت میں بہت خوش ہوں، پورناس نے کہا۔ کیا کوئی کارنامہ سر انجام دے آئے ہو؟ یونس نے مسکرا کر گویا مذاق کرنے کے انداز میں پوچھا۔ بس یوں ہی سمجھ لو، مجھے امید نہیں تھی کہ ہم لوگ اتنی جلدی قتیبہ کے جاسوسوں تک پہنچ جائیں گے، لیکن میں نے ایسا کر دکھایا ہے، پورناس نے کہا اور ہنسنے لگا۔ پورناس کی یہ بات سن کر یونس کے چہرے پر پریشانی کی ایک لہر آئی اور چلی گئی۔ وہ فوراً ہی مسکرانے لگا، لیکن اس کے چہرے پر پیدا ہونے والی یہ خفیف سی تبدیلیاں پورناس کی نگاہ سے چھپی نہ رہ سکیں۔ پورناس نے خاص طور پر یہ باتیں محسوس کی تھیں۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں اتنی جلدی قتیبہ کے جاسوسوں تک کیسے پہنچ گیا؟ پورناس نے سوال کیا۔ نہیں، بھلا مجھے یہ بات کیسے معلوم ہو سکتی ہے؟ یونس نے جواب دیا۔ یہ بات خیر میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، بعد میں یعنی وقت آنے پر۔ تم ابھی چند دن میرے پاس رکو، لیکن تمہیں اس کمرے سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تمہاری تمام ضرورت کی چیزیں تمہیں اس کمرے میں ہی مل جائیں گی، اور اس بات کا برا نہ منانا، ایسا صرف احتیاط کی وجہ سے ہی کیا جا رہا ہے، پورناس نے یونس کو ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر بعد پورناس یونس کو کمرے میں چھوڑ کر چلا گیا۔